دوستو حضرت علی کو بھلا کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی مشہور پرسنالٹی کا نام ہے کہ جن کو مسلم اتہاس میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور بھلا اہمیت دی بھی کیوں نہ جائے، کیونکہ حضرت علی نے نہ صرف شروعاتی دور میں اسلام کو آگے بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ اور اگر شیعہ گروپ کے حساب سے بھی بات کر لی جائے تو وہ تو حضرت علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر بھی ایک اور ایسی خاص چیز ہے کہ جو حضرت علی کو باقی تمام لوگوں سے بالکل الگ اور جدا بناتی ہے، اور وہ چیز ہے ان کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ۔ ہاں دوستو، حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں سگے چچا زاد بھائی تھے، یعنی جو حضرت علی کے والد تھے جن کو جناب ابو طالب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد یعنی فادر تھے حضرت عبداللہ، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ اور اب اس حساب سے ان دونوں کے دادا یعنی کہ گرینڈ فادر ایک ہی ہوا کرتے تھے، جن کو اتہاس میں حضرت عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جناب عبد المطلب کے بارے میں تو ہم سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ ان کا شجرہ یعنی کہ ان کا نسب اوپر جا کر نسل در نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس حساب سے حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی یہ دونوں ہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے تھے۔ مگر دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح سے اوپر کی طرف ان دونوں کا شجرہ اور ان دونوں کا خاندان سیم ہے، یعنی یہ دونوں ہی ایک ہی نسل میں پیدا ہوئے تھے، بالکل اسی طرح سے ہی ان کی نیچے کی نسلیں بھی سیم ہی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ ان کے جو بیٹے پیدا ہوئے بھی تھے وہ دراصل بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق بھی ان کی اولادوں کا جو سلسلہ آگے بڑھا ہے، یعنی ان کا خاندان جو آگے پھلا پھولا ہے، وہ دراصل ان کی بیٹی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی بڑا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ حضور کی وہی بیٹی تھیں کہ جن کا نکاح حضور نے حضرت علی کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس حساب سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی اولادیں تھیں، وہی دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں تھیں، یعنی ان کا شجرہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، ان کا خاندان جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، وہ دراصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی خاندان تھا اور انہی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ مگر دوستو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر آج کے دور میں حضرت علی کی اولادیں کہاں موجود ہیں؟ کیا آج بھی ہماری اس دنیا میں کہیں پر حضرت علی کی اولادیں موجود ہیں یا پھر نہیں؟ اور اگر ہیں تو کہاں پر، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایتہاسک طور پر انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر حضرت علی کے بعد ان کی اولادیں کہاں جا کر آباد ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی نے سب سے پہلا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ سے ہی کیا تھا، اور جب تک وہ حیات رہیں تب تک حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ مگر ہاں ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کیں۔ زیادہ تر اتہاسکاروں کی مانیں تو حضرت علی کی 9 بیویوں سے لگ بھگ ان کے 33 بچے تھے، جس میں سے 19 بیٹیاں تھیں اور 14 بیٹے تھے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت علی کی آگے کی نسلیں یعنی آگے کی ان کی اولادیں صرف اور صرف 5 بیٹوں سے ہی چل سکی تھیں۔ اور خاص طور سے اگر بات کر لیں حضرت بی بی فاطمہ کی اولادوں کے بارے میں تو حضرت علی کی حضرت بی بی فاطمہ سے صرف اور صرف 5 بچے تھے، جن میں سے 2 تو بیٹیاں تھیں جبکہ 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں میں سے ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام حضرت حسن تھا، جبکہ باقی کے 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام حضرت حسین اور ایک کا نام حضرت محسن تھا۔ ان تینوں میں سے بھی جو جناب محسن تھے ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب اس حساب سے ان کے صرف اور صرف 2 بیٹے بچے، پہلے حضرت امام حسن اور دوسرے حضرت امام حسین۔ اور یاد رہے کہ ان دونوں کی ہی اولادوں کو آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں عام طور پر شریف یا پھر سید کے ٹائٹل سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے بڑے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن کی اولادوں کے بارے میں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بات کلیئرلی بتا پانا کہ حضرت امام حسن کے کتنے بچے تھے ایک مشکل کام ہے، وہ اس لیے کیونکہ اتہاس کی الگ الگ کتابوں میں اس سے ریلیٹڈ الگ الگ انفارمیشن ملتی ہے۔ مگر ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ حضرت امام حسن کی جتنی بھی اولادیں تھیں ان میں سے صرف 2 بیٹوں کے ذریعے سے ہی ان کی نسل آگے بڑھ سکی تھی، جبکہ 3 بیٹے تو ایسے تھے کہ جو آگے چل کر اپنے چچا یعنی حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کی اسی مشہور لڑائی میں شہید کر دیے گئے تھے کہ جو لڑائی یزید کے خلاف لڑی گئی تھی۔
کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام حسن کے شہید ہونے والے بیٹوں میں سے ایک کا نام حضرت ابو بکر، ایک کا نام حضرت قاسم اور ایک کا نام عبداللہ تھا۔ اب بات کریں اگر ان دو خاص بیٹوں کے بارے میں کہ جن سے حضرت امام حسن کی نسل آگے بڑھ سکی تھی، تو ان میں سے ایک کا نام تو زید تھا جبکہ دوسرے کا نام حسن تھا، یعنی حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن ہی تھا۔ اور یہی وہ حسن تھے کہ جن کی اولادوں نے اتہاس میں وقت وقت پر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی اور بڑے بڑے علاقوں پر راج کیا۔ ایون ان کی کچھ اولادیں تو آج بھی ہماری اس دنیا کے کچھ بڑے علاقوں پر حکومت کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ انہی حضرت حسن کی اولادوں نے آگے چل کر یمن کے علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کی اولادیں یمن کے الگ الگ علاقوں پر لگ بھگ 897 عیسوی سے لے کر 1970 تک راج کرتی رہی تھیں۔ یاد رہے کہ یہ لوگ نہ صرف یمن کے علاقوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے بلکہ زیدی شیعہ یعنی جو ایک فرقہ ہے ان کے امام بھی ہوا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہی حضرت حسن کی اولادیں آج کے دور میں افریقہ کے بہت سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ عرب کے بھی مکہ جیسے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جارڈن میں آج کے دور میں جو شاہی خاندان ہے یعنی رائل فیملی، وہ بھی انہی حضرت حسن کی نسل سے ہے۔ اتنا ہی نہیں، افریقہ کا جو ایک مشہور دیش ہے یعنی کہ موروکو، اس کی جو رائل فیملی ہے یعنی کہ شاہی خاندان، وہ بھی دراصل انہی حضرت حسن کی نسل سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہی حضرت حسن کی اولادوں کے کئی خاندان ٹیونشیا کے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت امام حسین کی اولادوں کے بارے میں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاسک کتابوں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے کہ آخر حضرت امام حسین کے ایگزیکٹلی کتنے بچے تھے، لیکن ہاں زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہی ماننا ہے کہ ان کے 5 بیویوں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 3 بیٹوں میں سے بھی 2 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تھے۔ جو 2 بیٹے شہید ہوئے تھے ان میں پہلے کا نام حضرت امام علی اکبر جبکہ دوسرے کا نام حضرت امام علی اصغر تھا۔ ویسے تو حضرت امام حسین کے تیسرے بیٹے یعنی حضرت امام زین العابدین بھی اس جنگ میں شامل تھے، مگر کیونکہ وہ حد سے زیادہ بیمار تھے اس وجہ سے میدان میں نہیں آئے تھے، اور اس طرح سے اس جنگ کے بعد حضرت امام حسین کے صرف ایک ہی بیٹے یعنی زین العابدین بچ سکے تھے، اور انہی سے ہی ان کی نسلیں آگے بڑھی تھیں۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کے کئی بیٹے تھے اور ان کئی بیٹوں کی نسلیں بھی الگ الگ پھیلتی چلی گئیں، اور اس طرح سے حضرت امام حسین کی اولادوں کی یہ شاخیں دنیا میں الگ الگ پھیلتی چلی گئیں۔ اور اب حالات ایسے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بتا پانا بھی مشکل ہے کہ آخر حضرت امام حسین کی اولادیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، مگر ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام حسین سے لے کر اگلی 8-10 نسلوں تک بھلے ہی جتنے بھی بیٹے ہوا کرتے تھے، مگر ان سبھی بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو سب سے زیادہ شہرت ملا کرتی تھی، اور یہ وہی بیٹا ہوا کرتا تھا کہ جس کو شیعان علی یعنی شیعہ لوگوں کی طرف سے اپنا امام چنا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین کے اکلوتے بیٹے یعنی حضرت امام زین العابدین کے بہت سارے بیٹے تھے، اور ان بیٹوں کی بھی بہت ساری اولادیں تھیں، مگر ان بیٹوں میں سے سب سے زیادہ شہرت صرف ایک ہی بیٹے کو ملی، جن کو ہم سب لوگ آج کے دور میں حضرت امام الباقر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت امام الباقر کے بھی بہت سارے بیٹے تھے، مگر ان میں سے شہرت صرف ایک ہی کو ملی، جن کو ہم سب لوگ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ سلسلہ ہر نسل میں اس وقت تک چلتا رہا تھا کہ جب تک شیعوں کے 12 امام کمپلیٹ نہیں ہو جاتے ہیں، یعنی ہر جنریشن میں شیعوں کی طرف سے ان کی اولادوں میں سے کسی ایک اولاد کو امام مانا جاتا ہے۔ مگر دوستو یاد رہے کہ حضرت علی کے بیٹے یعنی حضرت امام حسین کی نسل میں پیدا ہونے والے جن لوگوں کو شیعہ گروپ کی طرف سے اپنا امام مانا جاتا ہے، ان سارے ہی لوگوں کو سنی مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بڑے ہی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔